تصور کریں پتھر کے زمانے کی ایک بجھتی ہوئی آگ کی روشنی دو آدمیوں پر پڑ رہی ہے، ایک زخمی دوسرا بھوکا۔ صحت مند آدمی اپنے دشمن کو چھوڑ کر غائب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بجائے وہ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر پانی کی مشک چھکاتا ہے۔ کوئی گواہ نہیں، کوئی اس کے اس نیک عمل کی تعریف کرنے والا نہیں۔ آخر ارتقاء کسی دشمن پر رحم کرنے کا صلہ کیوں دے گا؟ کیا ہمدردی واقعی کمزوری ہے، یا یہ زمین پر سروائیول کی سب سے پرانی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ 7,000 میل اور 7,000 سال بعد پیرس کے ایک فانوس سے روشن حال میں ریشمی ٹائیوں میں ملبوس ڈپلومیٹس انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے یا انٹرنیشنل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو اپنانے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نسل وہی، لیکن مورل کوڈ بہت آگے آ چکا ہے۔ پتھر کے زمانے کے اس پانی کے گھونٹ سے لے کر اس جدید وعدے تک جو کہتا ہے کہ تشدد ہر جگہ اور ہمیشہ غلط ہے، کون سا نادیدہ دھاگا کھنچا ہوا ہے؟ آج ہم اس دھاگے کا پیچھا فورینزک جاسوسوں کی طرح کریں گے۔ ہم بھیڑیوں کے غولوں اور ویمپائر چمگادڑوں کے درمیان سے دوڑیں گے، MRI اسکینز میں داخل ہوں گے، سیدھا فینیس کیج کی کھوپڑی سے ٹکرائیں گے، اسٹیرائڈ کے غصے نامی ہارمونل رولر کوسٹر پر سواری کریں گے، پھر ان گمنام کڈنی ڈونرز تک پہنچیں گے جو بغیر کسی انعام کے زندگیاں بچاتے ہیں۔ آخر تک آپ اخلاقیات کو آسمانی ڈاؤن لوڈ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک زندہ جاندار کے طور پر دیکھیں گے جو بالکل DNA کی طرح پھوٹتا، مڑتا اور شاخیں نکالتا ہے، جس کے نتیجے میں انسانیت بدلتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ تو اپنے اخلاقیات کی ٹول کٹ پکڑ لیں۔ پہلا اوزار مورل کوڈ ہے۔ انصاف، ایمانداری، ہمدردی، یہ وہ نظریات ہیں جنہیں ہم عدالتوں کی دیواروں پر لکھتے ہیں۔ دوسرا ٹول مورل ججمنٹ ہے، ہمارے فوری فیصلے، صحیح یا غلط کا وہ احساس جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ تیسرا مورل ایموشنز، جرم، شرم، ہمدردی اور وہ اندرونی کمپس جو ہر بار ہمیں بھٹکتے ہوئے سیدھے راستے پر لے جاتا ہے۔ چوتھا مورل رسپانسبلٹی یا اخلاقی ذمہ داری، آپ کی روح پر لگا وہ اسٹیکی نوٹ جو کہتا ہے فیصلہ تمہارا ہے۔ مذاہب کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹول کٹ جنت میں بنائی گئی جو مکمل اور بے عیب حالت میں اتاری گئی۔ ارتقائی نیورو سائنس کہتی ہے کہ یہ ٹول کٹ قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے ذریعے تیار ہوئی۔ MRI کی نیون روشنی میں کون سی کہانی جیتتی ہے، آج ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اگر ہم برفانی تاریکی میں ایک بھیڑیوں کے غول کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا ایک بوڑھا شکاری بھیڑیا آرام کرتا ہے اور نوجوان شکار کرتے ہیں۔ پھر بھی جب شکار میں کامیابی ہوتی ہے تو گوشت بانٹا جاتا ہے اور بوڑھا بھیڑیا بھی کھاتا ہے۔ آج کا نوجوان کل کا بوڑھا بھیڑیا ہوگا اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ رابرٹ ٹریورز نے اسے 1971 میں میوچل بینیفٹ کا نام دیا تھا۔ آج مدد کرو، کل مدد پاؤ، اور اسی میں ولیم ہیملٹن کا کن سلیکشن یا خاندانی چناؤ کا نظریہ بھی شامل ہے، جس کے مطابق کوئی بھی جاندار اپنے قریبی رشتہ داروں کی بقا یا سروائیول میں مدد کرتا ہے۔ اور EO ولسن کا گروپ سلیکشن کا نظریہ یہ کہتا ہے تعاون کرنے والے قبیلے خود غرض قبیلوں کو شکست دیتے ہیں۔ یہ تینوں نظریات ارتقائی بقا کی جنگ میں انتہائی اہم ہیں، اور مختلف جانوروں کی انواع ان کی وجہ سے زندہ اور کامیاب ہیں۔ اسی طرح جین ڈیسٹی کا 2013 کا سروے بتاتا ہے کہ چمپینزی ناانصافی کے نظریہ کو سمجھتے ہیں اور اس پر پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ویمپائر چمگادڑیں اپنے بھوکے پڑوسیوں کو بچانے کے لیے خون کی کیا کرتی ہیں، اور ہاتھی مردوں کی ہڈیوں سے اپنے مردہ ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں۔ کیا یہ کوئی آسمانی اخلاقیات ہیں یا ایک ارتقائی آٹو پائلٹ؟ اس خیال کو روکے رکھیں۔ رابن ڈنبرگ کا سوشل مائنڈ کا نظریہ دعویٰ کرتا ہے جیسے جیسے سماجی گروہ یا سوشل گروپ کا سائز بڑھتا ہے، دماغ کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے۔ بڑے قبیلوں کو بھاری نیورل CPU کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوشوا گرین کی MRI ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی اخلاقی دوراہے کا سامنا کرتے ہیں تو وینٹرومیڈیل اور ڈورسولیٹرل پری فرنٹل کورٹیکس شہر کی اسکائی لائنز کی طرح روشن ہو جاتے ہیں۔ ہم پتھر پر لکھی ہوئی اخلاقیات کی تختیوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، ہم ان تختیوں کو اپنے دماغ میں بناتے ہیں۔
ریلوے کے نوجوان فورمین فینیس گیج کی کہانی سنیں جو آج بھی نیورو سائنس کی نصابی کتابوں میں مثال بن کر زندہ ہے۔ سن 1848 کی بات ہے۔ 25 سالہ گیج امریکی ریاست ورمونٹ میں ریلوے لائن بچھانے کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ پٹری بچھانے سے پہلے چٹان میں سوراخ کر کے بارود بھرا جاتا، پھر ریت ڈال کر ایک لمبی لوہے کی ٹیمپنگ راڈ سے سوراخ بند کیا جاتا تاکہ دھماکہ نیچے ہی نیچے چٹان توڑ دے۔ گیج نے بارود بھرا مگر بھول سے ریت نہ ڈالی۔ اس نے ٹیمپنگ راڈ پوری طاقت سے سوراخ میں ماری تو چنگاری بھڑکی، بارود فوراً پھٹا اور 3.25 فٹ لمبی 1.5 انچ موٹی راڈ گولی کی طرح نکلی۔ اس کے بائیں گال کے نیچے سے داخل ہو کر بائیں آنکھ کے پیچھے سے دماغ کا فرنٹل لوب چیرتی ہوئی کھوپڑی کے اوپر سے نکل گئی اور 30 میٹر دور جا گری۔ حیرت انگیز طور پر گیج نہ صرف زندہ بچ گیا بلکہ خود چل کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ زخم بھر گئے مگر ساتھیوں نے جلد محسوس کیا پرانا گیج کہیں کھو گیا تھا۔ پہلے وہ باوقار، ذمہ دار اور ہمدرد سمجھا جاتا تھا۔ حادثے کے بعد وہ جلد غصہ ہونے والا، گالیاں بکنے والا، بے صبر اور غیر ذمہ دار ہو گیا۔ اب ٹیم ورک میں اس کا دل نہیں لگتا تھا اور یہ اپنے ساتھیوں سے لڑتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے نوکری اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ڈاکٹروں نے نوٹ کیا کہ گیج کی ذہانت اور یادداشت تقریباً برقرار تھی، بدلا تھا تو صرف شخصیت اور اخلاق۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سائنس نے پہلی بار براہ راست دیکھا کہ فرنٹل لوب صرف سوچنے کا اوزار نہیں، یہی دماغ کا اخلاقی بریک سسٹم ہے جو جذبات کو فلٹر اور رویے کو شائستہ رکھتا ہے۔ فینیس گیج کا واقعہ آج بھی پوچھتا ہے، اگر ایک دھاتی سلاخ محض چند سیکنڈ میں کسی انسان کی اخلاقیات کا نقشہ بدل سکتی ہے تو کیا ہماری نیکی یا بدی واقعی روحانی ہے یا دماغ کے گوشت پوست میں جڑا ہوا کوئی دماغی سٹرکچر؟ گیج کی کھوپڑی اور وہ مشہور راڈ اب میساچوسٹس کے میڈیکل میوزیم میں محفوظ ہیں، خاموش مگر فیصلہ کن گواہ کہ انسانی دماغ کوئی آسمانی تحفہ نہیں بلکہ ایک لیونگ مشین ہے جس کا کام اس کے خد و خال اور اس کی حالت پر مبنی ہے، اور یہی کسی بھی انسان کی اخلاقی حالت کا پرتو ہے۔ دھات کا ایک ٹکڑا اخلاقیات کو دوبارہ لکھ دیتا ہے۔ کیا 5 سینٹی میٹر کا زخم ایک ولی کو بدماش بنا سکتا ہے؟ سوچتے رہیں، ہم واپس آئیں گے اسی بات پر۔ اب ٹائم لیپس کا بٹن دبائیں۔ 60 لاکھ سال پہلے ہماری نسل چمپینزیوں سے الگ ہوئی، ابتدائی اخلاقیات کی چنگاری بھڑکی۔ 20 لاکھ سال ہومو ایکٹس پتھر کے اوزار بانٹتے، تعاون بڑے دماغوں کو خوراک دیتا، آگ آتی ہے، گرم چمک میں ہمدردی پھولتی ہے۔ مرر نیورونز دماغ میں موجود وہ نیورونز ہیں جو کسی عمل کو کرتے وقت بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہی کام جب ہم دوسروں کو کرتے دیکھتے ہیں تب بھی یہی نیورونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ نیورونز ہمدردی، نقل و حرکت اور سیکھنے کی بنیادی ایبلٹی دیتے ہیں، کیونکہ یہ تب بھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب کسی دوسرے کو درد ہوتا ہے۔ انہی کی وجہ سے کسی دوسرے کی چوٹ پر ہماری آہ نکل جاتی ہے۔ پیٹریشیا چرچل کہتی ہیں، میرر نیورونز 5 لاکھ سال پہلے بھی ایکٹیو تھے۔ نیانڈرٹال اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ پلانڈ ہنٹنگ ایک مورل سٹرکچر کا تقاضا کرتے ہیں۔ 10,000 سال زراعت ملکیت یا اونرشپ کے کانسیپٹ ایجاد کرتی ہے۔ اونرشپ سے چوری کا تصور ابھرتا ہے، چوری سے قانون کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ دماغی صلاحیت یا کوگنیٹو ایبلٹی کے بڑھنے کے ساتھ موریلٹی غار سے شہر تک پھیلتی جاتی ہے۔ اب ٹرو الٹروئزم کی طرف آتے ہیں۔ ایک شخص کسی اجنبی کی جان بچانے کے لیے کسی چلتے ہوئے گھر میں گھس جاتا ہے۔ کوئی رشتہ داری اور کامن جینز موجود نہیں، کسی انعام کا لالچ نہیں۔ دوسری طرف آپ کسی دوست کو پیسے بھیجتے ہیں اس امید پر کہ وہ آپ کے بھی کسی وقت کام آئے گا۔ یہ ریسیپروکل الٹروئزم ہے۔ دماغی سکین سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کاموں سے انٹیریئر سنگولیٹ کورٹیکس متحرک ہوتی ہے، لیکن بغیر کسی غرض کے کسی کی مدد کرنا دماغ میں ایک دھماکے جیسا ڈوپامین ایکسیٹوسن رش جاری کرتا ہے جو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ماہرین نفسیات اسے مددگار کی خوشی کہتے ہیں۔ کیا دوسروں کے لیے بغیر کسی لالچ کے جان دے کر شہید ہونے والے اپنی ہی نیورو ٹرانسمیٹرز کے نشے میں مبتلا ہو کر مدد کرتے ہیں؟ سکے کو پلٹ دیں، ایک جسم کو اینابولک اسٹیرائڈ سے بھر دیں۔ ٹیسٹوسٹرون آسمان کو چھوتا ہے، سیروٹونن غوطہ لگاتا ہے، امیگڈالا خوش ہو جاتا ہے، پری فرنٹل بریکس ناکام ہو جاتے ہیں۔
اور انسان انہی دماغی ہارمونز کی وجہ سے ایک حیوان کی طرح غصے کا شکار ہو کر دوسروں پر جھپٹ پڑتا ہے۔ اسٹیرائڈز اور ٹیسٹوسٹرون کی زیادتی کا شکار لوگ اکثر رائڈ ریج یا اسٹیرائڈز کے استعمال سے آنے والے غصے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسٹیرائڈز کو انتہائی مہلک مانا جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بہت بار خود کو یا دوسروں کو شدید نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ یہی لوگ اگر انہی ہارمونز کے اثر سے باہر آ جائیں تو وہ ایک نارمل شخصیت بن جاتے ہیں، مگر اگر ان ہارمونز کو بار بار استعمال کیا جائے تو دماغ پر ان کے بہت ہی برے اثرات ہوتے ہیں، جنہیں MRI اسکینز اور دوسری برین امیجنگ کی ٹیکنالوجی میں نہ صرف دیکھا جا سکتا ہے بلکہ ان کے اثرات کو بہت اچھے طریقے سے ریسرچ میں سمجھا جا چکا ہے۔ اب سب سے پرانے عدالتی ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے، خدا بمقابلہ جینز۔ خدا میں یقین رکھنے والے دلیل دیتے ہیں کہ ایک کائناتی پروگرامر یا خدا ہی ضمیر یا کانشسنس کو انسانی شخصیت کا حصہ بناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ارتقاء جیسا اندھا پروسیس اس شخص کے رویے کو بیان نہیں کر سکتا جو دوسروں کی خاطر اپنی جان دیتا ہے، مگر ایوولوشنری سائنس کے پاس تمام جوابات موجود ہیں۔ شہداء کی داستانیں لوگوں کو جوڑتی ہیں اور الٹروئزم پر مبنی شہرت اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جوشوا گرین اخلاقیات کو ڈوئل پرپز سافٹ ویئر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کوئک ایموشنل ریئیکشن مقدس اقدار کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ سست یوٹیلیٹیرین لاجک نقصان اور فائدے کا حساب لگاتی ہے۔ اخلاقیات کوئی ایک چیز نہیں، یہ ایک ماڈیولر کوڈ ہے۔ اسی طرح ہمارا اخلاقی دائرہ پھیلتا ہے۔ ڈنبر نے اس کا نقشہ بنایا، پہلے خاندان، پھر قبیلہ، قوم، نسل۔ آج ایکٹیوسٹ جانوروں اور پودوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج سائنس اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ کل نفرت کو CRISPR-Cas9 جیسی ٹیکنالوجی سے ختم یا کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر فینیس کیج کا دماغ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ری وائر ہوا اور وہ ایک لڑنے والا بے حس انسان بن گیا تو کل کی بہترین اخلاقیات اور ہمدردی رکھنے والے انسان کو بھی جینیاتی اور نیورولوجیکلی پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے انسان مستقبل میں یہ قدم لے سکتا ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو اگلی بار جب کوئی دعویٰ کرے کہ اخلاقیات صرف آسمانی کتابوں، صحیفوں، دیوتاؤں اور خداؤں نے دی ہیں تو انہیں بتائیں کہ بنوبوز زخمیوں کو گلے لگاتے ہیں، بھیڑیے گوشت بانٹتے ہیں، ویمپائر چمگادڑیں EMT کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جب کوئی اصرار کرے کہ ارتقاء صرف خود غرضی کو جنم دیتا ہے تو انہیں ان نون کڈنی ڈونرز کے بارے میں بتائیں جو بغیر کسی لالچ اور بدلے کے اپنا ایک آرگن دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اخلاقیات زندہ ہے، نیورونز میں پروان چڑھتی ہے، ثقافت سے تراشی جاتی ہے، قانون میں کندہ ہے اور اب بھی نئے پتے نکال رہی ہے۔ اب مجھے کامنٹس میں بتائیں اگلی اخلاقی چھلانگ جانوروں، AIs یا کسی اور عجیب چیز کو تاج پہنائے گی؟ کیا ہماری اخلاقیات روبوٹس اور AI کے حقوق کے لیے بھی لڑے گی؟ اگر اوپن کوسچنز آپ کو ایکسائٹ کرتے ہیں تو لائک کا بٹن دبائیں، سبسکرائب کریں کیونکہ ہماری اگلی ویڈیوز میں کچھ بہت ہی زبردست سامنے آنے والا ہے۔ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون، بائی می اے کافی اور چینل ممبرشپس کے تھرو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے